أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی خوبصورت مثال پیش کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو تم لوگوں کے لیے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فاستمعوا له، تو بڑے دھیان کے ساتھ سنو اس کو. سبحان اللہ، کس انداز سے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں. کوئی ہے جو اتنے خلوص کے ساتھ جس کے اندر اتنی رحمت ہو کسی کے لیے، یا کسی کے بچ جانے کا، جہنم کے عذاب سے اور اس آگ سے بچ جانے کا کسی کے دل میں اتنی ہی خیر خواہی ہو آپ کے لیے. فاستمعوا له، جیسے کہ ایک والد اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے کہ ادھر آؤ، دھیان سے سنو، یہ بات تمہارے فائدے کی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کس چیز کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے گالی دی. گالی دینا یہ، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ کہا کہ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اور آسمان پھٹ جائے، اس بات سے جو انہوں نے یہ بات کی ہے. اتنی سخت باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں ان کو بلا رہے ہیں. ضرب مثل فاستمعوا له، سنو اس کو بڑے دھیان سے. ایک مثال پیش کی جا رہی ہے. وہ مثال کیا ہے؟ اب واپس اللہ تعالیٰ توحید کے موضوع پہ آ گئے ہیں، کیونکہ سب سے اہم موضوع ہے توحید، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سب سے اہم موضوع تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی رسالت کا سب سے اہم جز تھا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم لوگ پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں. لن جو ہے حرف نفی ہے اور اس کے اندر سختی ہے. نفی کرنے میں اس میں سختی ہے بڑی. ہرگز نہیں، یخلقوا، وہ پیدا کر سکتے یا پیدا کر پائیں گے آگے، ذبابا، ایک مکھی کو، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ جتنے بھی معبود ہیں اس دنیا کے اندر، معبود باطل جتنے بھی ہیں، سب کو وہ لوگ جمع کر دیں، اس کے باوجود وہ ایک حقیر سے جانور کو بھی نہیں پیدا کر سکتے. اور وہ حقیر جانور کیا ہے اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَإِن، اور اگر، يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، سلبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ہاتھ سے نکل جانا. ناقص، اس کا مطلب ناقص کے معنی میں ہے. لغوی معنی جو ہے اس کا وہ نقص کے معنی میں آتا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر مکھی کوئی چیز لے جائے ان کے پاس سے، شیئن، کوئی بھی چیز، چھوٹی سی چیز، لا يستنقذوه من، تو وہ قدرت نہیں رکھتے اس چیز پر کہ وہ اس مکھی سے وہ چیز واپس لے آئے. پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وہ چیز، اگر کوئی چیز لے جائے جو وہ بڑے عالی شان محلوں میں بیٹھ کے بڑا بہترین کھانے کھاتے ہیں، اس کھانے میں سے کوئی چیز وہ مکھی لے جائے تو وہ واپس نہیں لا سکتے اس مکھی سے. تو وہ کر کیا سکتے ہیں؟ اور اس کی تفسیر ایک اور طرح بھی کی ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ
اس مکھی کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے تو تمہارے کس فائدے آئیں گے؟ اور بڑی ہی یہ اس طرح کی مثال ہے جس کے اندر بڑی حقارت ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے اس چیز کو بیان کر دیا. اللہ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. ضعف کا مطلب کمزور ہوا یا کمزور ہے، الطالب مانگنے والا، والمطلوب اور جس سے مانگا جا رہا ہے. طالب یعنی جو عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی، اور مطلوب جس سے مانگا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بخاری میں ہے وہ حدیث. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي. اس سے زیادہ ظالم شخص کون ہے جس نے یہ ارادہ کیا یا یہ سوچا کہ وہ میری پیدا کی ہوئی چیز جیسی کوئی چیز پیدا کرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ نے کہا فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، تو جا کے ایک ذرے کو پیدا کر کے دکھائے. وہ ذرہ جو ہم جس کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. یا پھر اگر دھوپ دیکھیں، اگر کھڑکی کھلی ہو، کمرے میں دھوپ آ رہی ہو تو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، وہ اس روشنی میں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو جائیں وہ ان ذرات کو پیدا کر کے دکھا دیں. وَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، یا پھر کوئی دانہ ہی پیدا کر کے دکھا دیں. کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ ان کے منہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمانچہ مارا ہے، ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. اور اس آیت کے اندر یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی 2 قسموں کا ذکر کیا. ایک قسم توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا. اور اس کے بعد دوسری توحید اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود حق جاننا اور اسی کی عبادت کرنا. یعنی خلق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، اور جس کی تم جن کو شریک بناتے ہو، دیکھ لو کیا وہ میرے علاوہ پیدا کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو. اور پھر اسی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ پیدا نہیں کر سکتے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی، تو پھر عبادت کا مستحق کون ہے؟ ضعیف ہیں، کمزور ہیں وہ لوگ جن سے مانگا جاتا ہے، اور کمزور ہیں وہ جو مانگ رہے ہیں. یعنی جو یہ بات اللہ نے اس لیے کی کہ جتنے تم بے بس ہو اتنے ہی بے بس وہ ہیں جن سے تم مانگتے ہو. بلکہ بت تو اور بے بس ہے، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے جسم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اگر کہا جائے کہ ان کا جسم ہے، کیونکہ ان کو مجسمے کہا جاتا ہے. انسان تو چلے اپنے لیے ہاتھ ہلاتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، لیکن جو قبروں میں ہیں وہ بھی پھر بتوں جیسے ہو جاتے ہیں. آج کا درس یہیں تک ہوگا انشاءاللہ. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. توحید کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.